کوئی 20 روپے لا رہا ہے، کوئی 50 روپے لا رہا ہے، ذلیل کر کے رکھ دیا ہے ہم نے دین کو. دین کی کوئی قوت نہیں ہے. بٹھائے اپنے والد کو اور میں ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ چندہ کریں، پھر دیکھیں آپ کے دل میں چوٹ لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے. ذلیل کر دیا ہم نے علماء کو، ذلیل کر دیا ہم نے حافظ قرآن کو. جس کی دین سے نسبت ہے ہم نے اس کو انتہائی حقیر بنا دیا. آج کسی سے پوچھیں بچے کو انجینئر بنانا ہے، یس. آئی ٹی کے شعبے میں، یس. ڈاکٹر، یس. پروفیسر، یس. پائلٹ، ویری گڈ. بڑا بزنس مین، یس. امام مسجد بنانا، لا حول ولا قوت الا باللہ. میرا بیٹا مسجد کا امام بنے گا. یعنی کتنی حقارت پیدا کر دی ہم نے اس منصب کے بارے میں کہ لاہور پڑے گا آدمی، میرا بیٹا امام بنے گا. حالانکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوئے، شیخین کریمین ہوئے، خلفائے راشدین ہوئے، تمام اولیاء امام ہوئے ہیں. یہ اتنا بڑا منصب ہے، لیکن آج کے دور میں چونکہ دین سے دوری ہے ہم نے اس منصب کو اتنا حقیر کر دیا ہے کہ اگر ایک بیٹی کا رشتہ ہے، یہ کون ہے جی؟ بزنس مین، یہ پائلٹ، یہ پروفیسر، یہ ڈاکٹر، اور یہ کون ہے؟ امام مسجد. اس کو پھاڑ کر دے. امام مسجد کا رشتہ ہے بیٹی کے، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہماری بیٹی امام مسجد کے نکاح میں جائے گی. اتنا حقیر کر دیا ہم نے اس منصب کو، کچھ انتہا نہیں. یہ ہمارا حال ہے. اور ایک میرے نبی کی وہ عزت کتنی دے رہے. عالم کو عابد پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا پر فضیلت حاصل. رد کر دو اپنے نبی کا فتویٰ، نہ مانو، اٹھاؤ اللہ بغاوت. یا رسول اللہ کچھ بھی کہتے رہے، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارا ذہن کہتا ہے. جب سرکار فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہوئے، آپ اونٹنے پہ سوار تھے. جب کوئی فاتح داخل ہوتا تھا تو گردن اونچی تکبر سے پکڑ کے جاتا تھا. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اقدس اونٹنی کی گردن سے لگ رہا تھا. یہ جھک کر داخل ہوئے تو وہاں پر عرب سردار کھڑے ہوئے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی اونٹنی کی لگام تھام کر آگے جا رہے تھے. جب ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کراہت سے دیکھا، حقارت کی نگاہ سے دیکھا. ایک دوسرے کو اشارے کیے کہ یہ غلام دیکھو کیسی عزت پا گیا. میرے آقا نے ملاحظہ فرما لیا. کعبے کے پاس پہنچے، میرے آقا نے فرمایا بلال کعبے پہ چڑھ کر اذان دو، کعبے پہ چڑھ کر اذان دو. بلال کعبے پہ چڑھے اور اذان دی. اور سرکار نے قیامت تک کے لیے ثابت فرما دیا کہ سردار اپنے مقام پر، مال دولت اپنے مقام پر، لیکن جو اللہ کے نبی سے عزت پا جاتا ہے اس کی حرمت کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. بلال رضی اللہ عنہ نے وہاں پر اذان دی اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ صاحب تقوی. تقوی معنی مینز متقی، پرہیزگار. متقی پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر قلب میں تقوی ہوتا ہے. یہ قلبی کیفیت کا نام ہے. اور جب یہ قلبی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو آدمی اس کی برکت سے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا ہے. اور یقینی سی بات ہے صرف کیفیت سے تو نہیں بچتا. متقی علم کے بغیر نہیں بن سکتا. علم ہوتا ہے تو صاحب تقوی ہوگا، کیونکہ جب وہ اس کے دل میں ڈر تو آ گیا، اب مجھے ناجائز نہیں کرنا. اب پتہ کیسے چلے گا کیا جائز ہے کیا ناجائز؟ تو وہ سیکھتا ہے. یہ ناجائز چھوڑ دے، یہ ناجائز چھوڑ دے، یہ ناجائز چھوڑ دے. ایک وقت آتا ہے ہر ناجائز غلط حرام ختم، صرف جائز اس کے پاس ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کامل متقی. علم لازم. ہمارے علماء تو نہیں، میں نے کہنا چاہیے جو پیشہ ور مقررین، وہ یہ تو آیت پڑھتے ہیں بڑے جھوم کر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ اس کے بغیر تو بیان آگے نہیں چلتا ہمارا. یہ بھی بڑی مصیبت ہے. سبحان اللہ کا ٹیکہ لگے گا، سبحان اللہ کا ایک ڈوز آئے گی تو عالم کا جوش بڑھے گا. ورنہ سبحان اللہ کے بغیر کرے گا تو بولے تم مردے تو نہیں ہو، مرے ہوئے بیٹھے ہو. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ہر بیان بولو سبحان اللہ. او بھائی نہ بولو سبحان اللہ، بولنا ناجائز نہیں ہے. بات صحیح سمجھاؤ، صحیح بات کرو. اتنی تو بات آپ نے سمجھا دی کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ غمگین ہوں گے. وہ ولی ہوتے کون ہیں؟ اگلے آیت کا حصہ دیکھیں، اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور صاحب تقوی ہوتا ہے. یاد رکھیں کوئی اللہ کا ولی جاہل ہو ہی نہیں سکتا. صرف عالم کو ولایت ملے گی،
تو یہ آج کل یہ جبوں والی سرکار، زلفوں والی سرکار، انگوٹھی والی سرکار، شلوار والی سرکار، سائیکل والی سرکار، ڈنڈے والی سرکار، سگریٹ والی سرکار، کتوں والی سرکار، بلی والی سرکار، جفی والی سرکار، بریک ڈانس سرکار. اب تو بریک ڈانس والے آ گئے، پیر چھلانگیں مارتے پھر رہے ہیں یہاں سے وہاں، بچوں کو پاگل بنا رہے ہیں. بے وقوف انسان، ایسا ہمارے مذہب کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ اہل سنت کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں. یہ ہمارے درمیان گھس کر ہم سنیوں کو بدنام کر رہے ہیں. ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بچوں، بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. کسی کو ڈانس کی اجازت نہیں ہے کہ پھڑکتا پھرے یہاں سے وہاں ایک بےتاب مچھلی کی طرح، اور ساری قوم کو پاگل بنایا ہوا ہے. اتنا مذاق اڑتا ہے اہل سنت میں سوشل میڈیا پہ کچھ انتہا نہیں. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے آقا نے ایسی کوئی فوج حرکتیں نہیں کی، صحابہ کرام نے نہیں کی. انہوں نے علم دین کو حاصل کیا اور سکھایا. تو سرکار نے علم کے فضائل بیان کیے تاکہ صحابہ اس کو سیکھیں. جب سرکار نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو فرماتے میرے نزدیک وہ آئیں جو سب سے زیادہ صاحب علم ہیں، پھر جو ان سے کم ہے، پھر جو ان سے کم ہے. مجتہد صحابہ سرکار کے ساتھ ہوتے تھے. یہ سرکار کی تلقین تھی، سب سے پہلے صاحب علم کو لاؤ. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں نے بعض پیر خانوں کے اندر یہ دیکھا ہے، خاص طور پہ وہ پیر جو عالم نہیں ہوتے. اچھا، غیر عالم کا پیر بننا منع نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ اس میں اچھی خصوصیات ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن بہرحال ولی نہیں ہو سکتا کیونکہ عالم کے بغیر ولایت حاصل نہیں ہوتی. ان کے ہاں صاحب علم لوگوں کے جو میں نے حشر بگڑتے ہوئے دیکھا ہے نا، کچھ انتہا. میں نام لے لیتا ہوں، میرے استاد ہیں، میں ان سے پڑھ نہیں سکا تھا لیکن استاد مانتا ہوں. جامعہ میں بیٹھ جاؤ نا تھوڑا سا، آپ ڈسٹرب کرو نا، دیکھو سب کے منہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ادھر آ جاؤ. اب آپ کی شادی ہو رہی ہو، مووی بن رہی ہو، آپ سامنے کوئی آگے سامنے کھڑا ہو جائے، آپ کہو گے یار سامنے سے قبول کہنا. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ میرا بیٹا، بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھو میرا بچہ. میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، بالکل آرام سے بیٹھ جاؤ. شاباش بھائی، بھائی کو جگہ دے رہا، گاؤں تکیے پہ تھوڑا سا یہ شاباش. درشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی وسلم. کیا میں کہہ رہا تھا استاد صاحب؟ میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا، بڑی کتابیں پڑھاتے تھے، میں وہاں تک پہنچ نہیں سکا تو استاد صاحب چھوڑ کے چلے گئے. پھر یو کے میں ملاقات ہوئی تو استاد صاحب مجھے بڑے درد کے ساتھ یہ بات بتا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں پیر صاحب کے آستانے میں تدریس کر رہا تھا اور میرے اکثر استاد میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں، بہت ہی مخلص لوگ مجھے ملے. حضرات جانتے ہیں الحمدللہ مفتی عبدالقیم ہزاری صاحب، جناب گل احمد عتیقی صاحب، عبدالستار سعیدی صاحب، مولانا خادم حسین رضوی صاحب، مولانا صدیق ہزاروی صاحب، عبدالحکیم شرف قادری صاحب. جو جانتے ہمارے علماء پوچھیں، انہیں دیکھیں تو آپ کہیں گے اللہ کا ولی چلتا ہوا آ رہا ہے. اتنے اچھے اچھے لوگ. ایسے یہ اب وہ پیر صاحب کا جو صاحبزادہ، وہ نہ عمل کرے نہ کچھ، بے عمل ترین. لیکن ہمارے یہاں آج کل چونکہ وراثت میں مناصب تقسیم ہو رہے ہیں تو وہ صاحب بیٹھے، حضرت نے بیان کیا، عمل کے اوپر بیان کر دیا. صاحب کو برا لگ گیا. انہیں کہا کہ یہ آپ نوکری سے فارغ ہوں. حضرت نے فرمایا پکڑو اپنی نوکری، یہ غلامی مجھے پسند نہیں چلے گا. ہمارے یہاں یہ صورتحال ہے کہ اگر کوئی صاحب علم ہے کتنا بھی بڑا، اسے رکھیں گے پیچھے. اور اگر کوئی خوشامدی ہے، اپنا قریبی ہے، غیر عالم بھی ہوگا، وہ بالکل عزت پائے گا. یہ میرے نبی کا طریقہ تو نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ہے تو آئے چیلنج، میں آپ کو برملا، یہ میری ریکارڈنگ چلے گی، آؤ میرے سامنے بیٹھو، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں. میرے نبی ہمیشہ اہل علم کو عزت دیا کرتے تھے، احترام دیا کرتے تھے. یہ کیا بات ہوگی کہ غیر عالم آپ کے ساتھ بیٹھے اور عالم بھی نواں جھوٹیوں کے پاس بیٹھا ہو، اور جب وہ کچھ کوئی بات کہیں تو یہ کہیں کہ ہم تو اس کو عاجزی کا درس دے رہے ہیں، تو اس کو دے دو نا عاجزی کا درس، اس کو وہاں بٹھا دو، اس کو یہاں بٹھا دو. انہیں اللہ نے عزت دی، آپ عزت نہیں دے رہے. لیکن ہمارے آستانوں میں ایسا ہو رہا ہے. اور بعض اوقات تو بہرحال غلطی علماء کی بھی ہوتی ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ دوں گا. میں یو کے گیا تو مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ امام کے بارے میں کہ مقتدی نے ان کے منہ پہ تماچا مارا کسی بات پر، کیونکہ باہر کے لوگ بڑے، اللہ بس خیر فرمائے، بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہم باہر جائیں دین کی خدمت کریں گے. مفتی صاحب کو طریقہ بتایا. اور میں کہتا ہوں بھائی 3 کروڑ کی آبادی کراچی کی ہے اور 30 کروڑ کی تقریباً پاکستان کی ہے. تم اس 30 کروڑ میں کام کر لو، بہت بڑی بات ہے. باہر جا کے خدمت کرو گے. تو میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ پھر یہ امام صاحب نے کیا نوکری چھوڑ دی؟ کہا کہ نہیں ابھی تک جاب کر رہا ہے.
یہ بھی غلط چیز ہوتی ہے. ہم لوگ مسئلہ دیندار جب دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، ان کی باتیں سنے گا، ان کے سامنے پسینہ پسینہ ہو جائے گا، وہ اگر ڈانٹیں گے تو سر جھکا لے گا، تو پھر اس کی عزت اور علم کی عزت کیا رہے گی؟ یہ پہلی مرتبہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں یہاں پر بڑے دکھ دل کے ساتھ. ابھی کسی نے کلپ بھیجی، وہ ایک عالم دین ہے، اور انہوں نے ایک نعت خان کے بارے میں کہا کہ میں تو اس نعت خان کے قدموں کی گرد کے برابر ہوں. یقین کریں میرے دل پہ اتنی زوردار چوٹ لگی کہ علم کی اس سے زیادہ ذلت میں نے نہیں دیکھی. وہ نعت خان غیر عالم، اگر کوئی نعت پڑھتا بھی ہے ٹھیک ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ادب احترام کریں گے اس کا، لیکن صاحب علم جب یہ کہے گا کہ میں اس کے قدموں کی خاک ہوں، تو آپ بتائیے اس سے علم کا وقار بلند ہوگا یا وقار گرے گا؟ زور سے بولو گا. گرے گا. سامنے سننے والا کسی اپنے بچے کو عالم بنائے گا، یہ سوچے گا نعت خان بناؤں، کہ جب عالم کی قدموں کی خاک ہے تو نعت خان کیوں نہ بناؤں اپنے بچے کو؟ بھی پیشہ ور نعت خان، اپنے دین کو بیچنے والا، جس کو اگر بھاری رقوم نہ ملے تو وہ آپ کی مجلس اور محفل کے اندر نہیں آیا ہے. یہ میں اکثر کہتا ہوں ذرا فون کرو نا بڑے نعت خانوں، انہیں کہو کہ حضور نعت خانی کروانی ہے. ایک تو وہ بڑا خود نہیں اٹھائے گا کیونکہ اس کو قسم کھانی ہوتی ہے کہ خدا کی قسم میں 1 روپے کی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں. وہ خود نہیں کرے گا، اسسٹنٹ ڈیمانڈ اسسٹنٹ کرے گا، حضرت نہیں تاکہ قسم کھا سکے. اس کے بعد اسسٹنٹ کہے گا، آپ کہیں گے کہ جی میں نعت ان کے رکھوانا چاہتا ہوں لیکن پیسے نہیں، ایکو ساؤنڈ بھی نہیں، خالی گھر میں رکھوں گا. ان سے کہیے کہ نبی کے نام پر آ جائے، ثواب بہت ملے گا انشاءاللہ. پھر آپ کو بڑا خوبصورت تمغہ ملے گا. کر کے دیکھیے گا، یعنی اڑ کر آئے گا وہ نعت خان، آپ کے گھر میں نعت پڑے گا، اڑ کر آیا ہے. کر کے دیکھیں ذرا، آپ کو پتہ چلے گا ان کی اصلیت، کہ اگر پیسہ نہ ہو تو یہ نبی کا نام تک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جن کو آپ سمجھتے ہیں عاشق رسول ہیں، یہ میں پیشہ ور نعت خانوں کے بارے میں کہتا ہوں، اچھے نعت خانوں کے بارے میں. اچھے بچے بھی ہیں، بہت اچھے ہیں، باشرہ اچھے ہیں. اور یہ بھی میں نے کئی جگہ پہ بیان کیا، پتہ نہیں یہاں کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، شاید نہیں کیا، کہ مکے میں مجھے اس دفعہ رمضان میں ایک نعت خان ملا جو داڑھی منڈا ہے اور ہے بڑا معروف اور ٹھیک ٹھاک پیسے لیتا ہے. اس کی تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھ گئی تھی، تو میں نے پیار سے اسی ہاتھ پھیرا، میں نے کہا یار اب تو اس کو بڑھائی لے. آپ کو پتا اس نے کیا جواب دی؟ اس نے کہا کہ میں اسٹریٹ فارورڈ ایک بات کروں. میں نے کہا کریں. اس نے کہا میری بیوی کو یہ پسند نہیں. خدا کی قسم کا شریعت مجھے اجازت دیتی نا، میرا ہاتھ ویسے بہت چوڑا ہے، میں ایسا اس کے منہ پہ تماچا کھینچ کے مارتا کہ اس کا دماغ گھوم جاتا اچھی طرح. شرم نہیں آتی؟ تم نبی کو ایک طرف رکھ کر تم نے بیوی کو نبی کی خواہش پر، نبی کے حکم پر فوقیت دے دی. ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے بغیرتوں. اور ہم ان بغیرتوں کو عزت دیتے ہیں، انہیں اسٹیج پہ بٹھاتے ہیں اور دین کا بیڑا گرک کر رہے ہیں ہم. ان کے مقابلے میں علماء کی عزت ختم ہو گئی ہے. آج آپ جا کے شادی بیاہ میں دیکھ لیں، 1.5 گھنٹے کی نعت خوانی بیان غائب. آپ کو یہ معاشرے میں تبدیلی نظر نہیں آتی؟ قرآن سے ہم دور ہو گئے، حدیث سے ہم دور ہو گئے، فقہ سے ہم دور ہو گئے، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ تصوف سے ہم دور ہو گئے، اور ان سب کی جگہ کس نے لے لی؟ نعت خوانی نے. یہ بہت خطرناک آپ کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے. بالکل شوگر کوٹڈ زہر جیسے ہوتا ہے نا، معذاللہ نعت خوانی کو زہر نہیں کہہ رہا ہوں، بلا تمثیل ایک مثال سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس کے ظاہر کو دیکھیں بہت خوبصورت ہے، لیکن اندر زہر و کھالے تو ہلاکت ہے. ایسی نعت خوانی میں ہلاکت تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ نعت خوانی میں مشغول ہو کر نوجوانوں کا ذہن بن گیا ہے کہ نعت خوانی کروا لی، گھر میں برکت ہو گئی، ہر طرح کا ہم نے کام پورا کر لیا. اب قرآن پڑھو نہ پڑھو، حدیث پڑھو نہ پڑھو، علماء کی صحبت میں رہو نہ رہو، یہ معاملہ. اور یہ بھی میں درد دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم اس طرح کی ہزاروں نعت خوانی میں شرکت کرنے کے باوجود آج تک سچے عاشق رسول نہیں بن سکے اور نہ بن سکتے. آپ کہیں گے مفتی صاحب وہ کیسے؟ میں دعوے کی دلیل ضرور دیتا ہوں، یہ نہیں کہ آپ کو پر مرضی مسلط کر کے جاؤں گا سوچ پسند، نہیں، میں دلیل دوں گا. اگر آج یہ پوسٹر لگ جائے کہ یہاں پہ بڑا نعت خوان آنے والا ہے، بڑا سا اس کا منہ سامنے لگا دیا جائے، مسجد بھری ہوگی، جگہ تک نہیں ملے گی. لیکن پھر جب اس کے آنے کے وقت اعلان ہو جائے کہ حضرت نہیں آ سکتے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اب مفتی صاحب جیسے لوکل نعت خوان پڑھیں گے، آدھے سے زیادہ مسجد خالی ہو جائے گی. سارے عاشق رسول چلے جائیں گے گھر میں، کیونکہ عشق رسول بھی ہمیں مطلوبہ مقام سے حاصل ہوگا تو حاصل کریں گے، ورنہ عشق رسول کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. نو بابا. ایسے اب دیکھتے ہیں پوسٹرز کے اوپر، پہلے تو اوپر دیکھتے ہیں کوئی مشہور ہے نہیں، پھر کہتے ہیں چلو وہ نہیں ہے تو نیچے تو دیکھ لو، آخری لائن میں کوئی دلکش دعوت ہو، لنگر کا زبردست انتظام ہوگا، یہ نظر آ جائے. پتہ چلا لکھا ہوا ہے لنگر بھی نہیں ہوگا، فقیری نعت خوانی ہے.
تو بولیں گے نہ مشہور نعت خانہ لنگر